اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو ہم نے پریویس کلاسز میں جو تجوید کی رولنگز کو شروع کیا ہے اس میں التقاء الساکنین اور النبر کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ الحمدللہ، اور آپ کا تھرڈ ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب نے اس کو لکھا ہے اینڈ دا ٹیسٹ ول بی کلوزڈ ٹو نائٹ، سو کائنڈلی اس کو جلدی کر لیں، فائن انشاءاللہ۔ اور آپ کے نوٹس بھی اگر ابھی تک سینڈ نہیں کیے ہیں تو کلاس کے فوراً بعد سینڈ کر دیں، فائن اوکے انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز، یعنی حروف جب ساتھ آتے ہیں، قریب آتے ہیں، تو وہ کون سے ریلیشن شپ، یعنی ان کے اندر جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے انشاءاللہ، فائن۔ ہم نے بیسکس میں شاید اس کو کمپلیٹ کیا تھا، آل دا بیسک کورسز میں نہیں، 5th بیچ کے بعد اس کو میں نے لیا ہوا تھا بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈڈ ناٹ تھاٹ آف ایڈوانس لیول کورسز، لیٹر آن اس کو دوبارہ سے میں نے نکال دیا تھا، فائن۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے نیو ہے اینڈ کچھ کے لیے آلریڈی ہم نے بیسکس میں کر لیا ہے، اوکے فائن۔ ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز کا مطلب کیا ہے کہ جب دو حرف قریب آتے ہیں، اوکے when two letters قریب یعنی ایک لفظ کے اندر two letters آس پاس لکھے ہوئے ہوں، یا ایک ورڈ کے آخر میں ایک لیٹر ہو، نیکسٹ ورڈ کے شروع میں ایک لیٹر ہو، تب بھی وہ کچھ قریب ہوتے ہیں۔ جب اس طرح وہ قریب ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک بانڈنگ آ جاتی ہے، یا تو ہم ان کو کریکٹلی اظہار کر کے پڑھتے ہیں یا ان دونوں کو کبھی ہم مرج کر دیتے ہیں، فائن۔ اس حساب سے جب دو لیٹرز ساتھ آتے ہیں تو ہم ان پر یا تو ادغام کرتے ہیں یا ان کو ہم یعنی کریکٹلی ود اظہار کر کے ان کو ادا کرتے ہیں، یعنی دونوں لیٹرز کو کریکٹلی ادا کرتے ہیں۔ اس حساب سے جو ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز ہیں وہ 4 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے، فائن۔ کہ لیٹرز کس طرح ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا، وہ دو لیٹرز کس حال میں ہوں، جیسے ایک لیٹر اور ایک لیٹر سے ملتا جلتا ہو، مخرج میں بھی صفات میں بھی، اور دوسرا ہوتا ہے کہ مخرج تو سیم ہو لیکن صفات ڈیفرنٹ ہو، اوکے، اور تیسرا ہوتا ہے کہ مخرج یا صفات دونوں میں سے صرف ایک ہی چیز سیم ہو، دونوں نہیں، فائن۔ اس طرح جو لیٹرز ہیں جب وہ ملتے ہیں تو الگ الگ طریقے سے، یعنی ان کی جو حال ہوتا ہے، جو ان کا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ان دیٹ وے ہم ان کے بیچ میں جو ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں اس کو ہم 3 مین ریلیشن شپس میں ڈیوائڈ کریں گے، اوکے 3 مین ریلیشن شپس کیا ہیں؟ پہلا ہے ادغام الصغیر، یہ تب ہوتا ہے جب جو دو لیٹرز مل رہے ہیں ان میں پہلا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، تو ہم ان دونوں کو ادغام کر دیتے ہیں، یعنی اس ساکن کو اس متحرک میں کمپلیٹلی مرج کر دیتے ہیں، اس کو ادغام الصغیر کہتے ہیں، اوکے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں لیٹرز متحرک ہی ہوں، جیسے نون ہو فتحہ کے ساتھ اور ایک نون ہو فتحہ کے ساتھ، تو کہیں کہیں not always and not everywhere in قرآن in some places کیا ہوتا ہے کہ یہ دو نون کو، پہلے نون کو ساکن آٹومیٹیکلی کنورٹ کر کے صرف ایک نون لکھا ہوا آپ کو کبھی مل سکتا ہے تجدید کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ادغام ہوا ہوتا ہے، یہ ادغام کو کبیر کہتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں متحرک تھے، فائن۔ تھرڈ کیا ہے؟ مطلق یعنی ایبسلیوٹ کو کہتے ہیں نا، جہاں ہم اظہار کریں گے، یعنی ایسے حروف جہاں پر ساکن جو ہے وہ پہلے نہیں بعد میں آتا ہو، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، یہاں ہم اظہار کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ سوچیں قاف ہے فتحہ کے ساتھ، اوکے، اس کے بعد اور ایک قاف آ گیا ساکن کے ساتھ، تو ہم ان دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ ملا تو نہیں سکتے نا، مرج نہیں کرتے، ہم اس کو قاق قاق اس طرح ہی پڑھتے ہیں، رائٹ۔ تو اسی طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے قاق ان دس وے، رائٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے ان دونوں لیٹرز کو مطلق کر کے پڑھ رہے ہیں، مطلق دیٹ مینس وی آر ریسائٹنگ اٹ ود اظہار، فائن۔ تو اب جو ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ اس لیسن میں ادغام بین الحروف میں، وہ ہے ادغام الصغیر۔
جب ایک، کیونکہ قرآن کے اندر آپ کو لکھا ہوا الگ الگ ملے گا اور آپ کو یہ رولنگ خود ہی سے اپلائی کرنی ہوگی. دس ون، دا فرسٹ ون جو رولنگ ہے نا، یہ آپ کو خود ہی سے اپلائی کرنی ہوگی. فائن. یہ جو ادغام الکبیر ہے، جب دو متحرک لیٹر سامنے میں آتے ہیں ساتھ میں اور ان دونوں کو آلریڈی تشدید لگا کر ایک حرف بنا کر آپ کو قرآن میں مل جائے گا، تو اس کے بارے میں ہمیں وری کرنے کی ضرورت نہیں، بیکاز اٹ از آلریڈی گیون ان دا قرآن. ان دونوں حروف کو ملا کر ہر جگہ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اس طرح کے ورڈ ہوتے ہیں، جیسے تم، دونوں حمزہ ساتھ آ گئے تھے، دونوں متحرک تھے لیکن ہم نے اس کو ایک نہیں بنایا، رائٹ. تم دونوں کو الگ سے پڑھا. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں ادغام ہو جائے اور وہ آلریڈی لکھا ہوا قرآن میں آپ کو تشدید کے ساتھ مل جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی لیٹر ہو، اور آپ اس کو تشدید کے ساتھ ویسے ہی پڑھیں گی انشاءاللہ. بٹ یہ جو ہے آپ کو خود ہی سے پڑھنا ہوگا انشاءاللہ. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں ادغام ہو رہا ہے اور آپ کو ادغام کر کے پڑھنا ہوگا، اس لیے ہم انشاءاللہ ادغام الصغیر کو سیکھتے ہیں. یہ مطلق کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب سٹارٹنگ میں لیٹر ایک ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، چاہے وہ دو لیٹر سیم ہو، ہم جو ہے پہلا جو ہے متحرک ہو، سیکنڈ ساکن ہو، تو ہم اس کو اطمینان سے دونوں کو کلیئرلی پڑھتے ہیں، وہاں پر کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں ہوتا لیٹرز کا. فائن. اب جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ صرف اور صرف ادغام الصغیر ہے، یعنی جب ایک لیٹر ساکن ہو اور دوسرا لیٹر متحرک ہو اور وہ دونوں مل رہے ہوں تو ان کے اندر کس طرح کی ریلیشن شپ آئے گی، that we are going to learn. and اس کو ہم ادغام الصغیر بین الحروف کہتے ہیں، یعنی ادغام جو ہے وہ ہو رہا ہے لیٹرز میں اور بین الحروف یعنی لیٹرز کے درمیان ہو رہا ہے. فائن. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جب دو حرف لکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں تو اگر اس میں پہلا ساکن ہو، اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو. دس از امپورٹنٹ. اگر اس کا الٹا ہوا نا، جیسے پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو ہم ان کو اظہار کر کے کریکٹلی پڑھیں گے. فائن. اگر اس طرح آ گیا حمزہ بالفتح ہے اور حمزہ اور ایک ساکنہ، تو ہم اس طرح کریکٹلی پڑھیں گے. لیکن اس کا الٹ رہا تو ہم ان دونوں حمزہ کو مرج کر دیں گے. فائن. we merge it and make it a one single letter with تشدید. فائن. یہ ایسا ہی ہے جس طرح ہم نے نون ساکن کے بعد لیٹر لام آنے پر نون ساکن کو لام میں کمپلیٹ مرج کر دیا نا، اسی طرح ہوتا ہے، جس کو ہم ادغام الصغیر کہتے ہیں. صغیر کیوں؟ کیونکہ ساکن کے بعد متحرک آیا ہے، تو ایک تھوڑا سا چھوٹا چیز ہے نا. لیکن جب متحرک اور متحرک ساتھ آ جاتے ہیں، جس طرح ہم نے یہاں دیکھا متحرک اور متحرک، تو اس میں سے ایک متحرک کو ہم ساکن میں بدل رہے ہیں. یہ ایک کچھ بڑی بات ہے کہ ہم متحرک کو ساکن میں بدل کر اس کو نیکسٹ لیٹر میں مرج کر رہے ہیں. یہاں کام جو ہو رہا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، دیٹ از وائی اس کو ادغام الکبیر کہتے ہیں. فائن. یہاں ایسا کچھ نہیں، بس ہمیں پہلے لیٹر جو ساکن ہے اس کو دوسرے لیٹر میں مرج کرنا ہے. لیکن یہ ہر جگہ تو ہم نہیں کر سکتے، رائٹ. ہر لیٹر کو ہر اور ایک لیٹر میں ہم مرج نہیں کر سکتے، چاہے وہ پہلے ساکن ہو اور دوسرا لیٹر متحرک ہو. There are few places where we have to do depending upon the relationship between those letters. Okay, so today inshallah we will learn the relationship between different type of letters. اس حساب سے اس ریلیشن شپ کو ہم 4 حصوں میں بانٹیں گے، جو بہت ہی آسان ہے. اب یہاں سے جو آپ کا ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اب تک آپ نے جو بھی سنا that was just an introduction part، جہاں پر ہم نے ایک ریلیشن شپ آف دا لیٹرز کو ادغام الکبیر، ادغام الصغیر اور مطلق یعنی اظہار میں ڈیوائیڈ کیا تھا. اب یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، so make sure you write these things انشاءاللہ. فرسٹ ہے متمثلان. اس کو آپ کچھ بکس میں دیکھیں گی تو ادغام المثلین بھی آپ کو ملے گا، یا متمثلین ملے گا، یا متمثلان ملے گا. فائن. there is different terminologies. what does that mean؟ کہ دو لیٹرز جو سیم ہو، کین یو سی ٹوینس، سیم لیٹر، میم ہو ساکن سے، دوسرا لیٹر میم ہی آ جائے متحرک کے ساتھ، اب ان دونوں کا ادغام ہونا، یہ ادغام ہے متمثلان. متمثلان یعنی 2 سیم لیٹرز. نیکسٹ دیکھتے ہیں متجانسان. اس میں مخرج تو سیم ہو لیکن صفات تھوڑی ڈیفرنٹ ہو. جیسے آپ دیکھیں لیٹر دال
یا آپ دیکھتے ہیں بہت آسانی کے لیے اگر آپ لیں تو اٹ از لیٹر ت اینڈ لیٹر ط. دیکھیں ت ط دونوں کو پروناؤنس کریں، مخرج کیا ہے ان کا سیم، رائٹ، بٹ دا صفات از ڈفرنٹ بیکاز دس از اے لائٹ لیٹر اینڈ دس از اے ہیوی لیٹر. ت ط ت ط مخرج same, صفات different. Fine, you can see from these images which I have written دونوں راؤنڈ ہی ہیں بٹ صرف کلر ڈفرینٹ ہے، یعنی ان دا سینس مخرج تو سیم ہے، صرف ان کی صفات تھوڑی سی الگ ہے، ایک ہی جگہ سے وہ نکلتے ہیں لیکن ان کی صفات الگ ہے. تیسرا کیا ہے؟ متقربان، یہاں قریب ہونا، یعنی ان کا مخرج جو ہے یا تو قریب ہے یا ان کی صفات قریب ہے، اس کو کہتے ہیں متقاربان، یعنی سیم تو بالکل نہیں بٹ لٹل قریب. جیسے قاف اور لیٹر کاف آپ لیں، قاف کو ادا کرتے ہیں اقصر لسان سے، کاف کو بھی وہیں سے ادا کرتے ہیں لیکن کمپلیٹ جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے وہاں سے نہیں، رائٹ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر یہ زبان کا آخری حصہ ہے دس کمپلیٹ تو قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے، کاف یہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی قریب ہے ان کا جو مخرج ہے that is very nearer not too far and so they are متقربان یا متقربین، اس طرح بھی اس کو کہا جاتا ہے. فائن، تو یہ 2 لیٹرز جب ساتھ میں ملتے ہیں جس میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو اور 2 لیٹرز سیم ہو تو متمثلان، 2 لیٹرز مخرج میں تو سیم ہو صفات میں تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں تو وہ ہے متجانسان، اور متقاربان وہ جو نہ تو ان کا مخرج بالکل سیم ہے اور نہ صفات، یعنی کوئی نہ کوئی چیز تھوڑی سی ان کی قریب ہوتی ہے. اب صفات دیکھا جائے تو دونوں شدہ کے حروف ہیں، لیکن اور ایک صفات دیکھا جائے تو یہ ہم سے جہر ہے، یعنی کچھ ان میں ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں، کمپلیٹلی نہیں، اور ان کا مخرج نہ ہی کمپلیٹ دور ہے. جیسے قاف کے ساتھ آپ جو ہے لام لیں تو یہ کمپلیٹ ڈیفرنٹ ہو گیا، قاف کے ساتھ کاف بہت ہی نزدیک ہے، رائٹ، the مخرج is very near and nearer مخرج جو ہوتا ہے وہ متقاربان ہوتا ہے. اوکے، نیکسٹ ہوتا ہے متباعدان. یہ ادغام اس میں ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ایسا ہے کہ نہ تو مخرج ان کا سیم ہے نہ ان کی صفات سیم ہے، تو یہ ادغام نہیں ہو سکتا اس میں. متباعدان یعنی صرف اظہار ہو سکتا ہے. they are not they have no bounding at all. اوکے، باؤنڈنگ بالکل نہیں ہے. آپ اس کو اپنے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں گھر میں ان سے بھی ملتا جلتا دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسا ہی جیسے ٹوین سسٹر ہوں، یہ ایسا ہے جیسے ٹوینز نہیں سیم ہی ہوں سسٹرز، یعنی سبلنگز سیم بایولوجیکل سبلنگز ہوں لیکن بڑی بہن اور چھوٹی بہن، ان دس وے آپ دیکھ سکتی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کزن سسٹر، آپ اور آپ کی کزن سسٹر، یہ آپ اور آپ کی نیبر میں کوئی ایک لڑکی ہے، اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں، رائٹ، بیکاز ریلیشن شپ ہیئر از کمپلیٹ، دے آر ٹوینز. اور یہاں آپ سبلنگس تو ہیں لیکن ایک اس میں بڑی بہن ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے، ریلیشن شپ از بٹ ڈفرینٹ، رائٹ. اور یہاں دیکھیں قریب ہیں آپ، like cousin, you and your cousin in that way, and here it is like completely different, you and someone near your neighbor. اگر دونوں ساتھ میں آئیں تو there is no that close relationship، وہ اظہار کی طرح ہوتا ہے. fine, in this way you can remember. الحمدللہ you got it. fine، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو ہے انشاءاللہ کس طرح ادغام کریں گے، اور قرآن میں کچھ ایگزامپلس سے لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ادغام کس طرح ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. فائن، اوکے. ادغام المتمثل یا متمثلان یا مثلین، مثلا، مثل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ مثل کا مطلب something which is similar. اوکے، مثال، مثل یعنی which is completely similar. جیسے 2 دال آ گئے ہوں، 2 تا، 2 میم. جب ہم نے ادغام آف میم ساکن کو دیکھا تھا تب میں نے وہاں پر چاہے تو آپ دیکھیں سلائیڈ کو، اس کی there was written that this میم ساکن جب میم سے مرج ہوتا ہے اس کو ادغام الشفوی کہتے ہیں. ساتھ میں ہم اس کو ادغام المثلین یا متمثلین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میم کے بعد میم کا آ جانا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، وہاں پر ادغام المتمثلان ہوتا ہے. فائن، یعنی 2 سیم لیٹرز جس میں پہلے ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ادغام الکامل ہوتا ہے. یہ جو تا ہے نا یہ کمپلیٹلی اس تا میں مرج ہو جاتا ہے، اس طرح مرج ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگے گا کہ بس ہم صرف یہ
سکین والے متحرک لیٹر کو جس پہ تجدید ہے صرف اس کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایسا لگے گا، رائٹ؟ جیسے یہ ہے کانت، اس کے بعد ہے تعملو، لیکن اب یہ تا کو ہم حمز کر کے نہیں پڑھیں گے، اب ہم اس کو کمپلیٹلی اس میں ملا دیں گے، کانت تعملو، کانت تا، کانت تا. This is completely getting merged in this. Fine. And also you can say کہ ہم جب مرج کر رہے ہیں یہ بھی پروناؤنس ہو رہا ہے اور یہ بھی پروناؤنس ہو رہا ہے، کیونکہ تجدید کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ لیٹر اس میں چلا گیا ہے، رائٹ؟ اسیمیلیشن ہو رہا ہے، مدغم ہو رہا ہے، دونوں مل گئے ہیں، یہ ہوتا ہے کانت تعملو. آپ اس کو کبھی الگ نہ پڑھیں، قرآن میں اس طرح بہت جگہ آپ کو ملے گا، آپ اس کو کانت تعملو نہیں پڑھیں گے. اس کا سب سے آسان طریقہ سمجھنے کا کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنے کا قرآن میں، کہ آپ کو ہمیشہ اس طرح کا جب ادغام ہو رہا ہوتا ہے تو پہلا لیٹر ساکن ہوگا، دوسرا آپ کو تجدید کے ساتھ ملے گا متحرک. فائن، تجدید آپ کو لگی ہوئی مل جائے گی، تب آپ کو سمجھنا اس میں ادغام الصغیر ہو رہا ہے. فائن. نیکسٹ دیکھیں یہاں وَقَدْ دَخَلُوا، وَقَدْ دَخَلُوا، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ وَقَدْ دَخَلُوا، وَقَدْ دَخَلُوا، یعنی we just merge this dal with this dal، کمپلیٹ مرج کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں ادغام المتمثلان، ادغام المثلین، جہاں ٹو سیم لیٹرز، فرسٹ ساکن دوسرا متحرک، ایک دوسرے سے کمپلیٹلی مل جاتے ہیں، مدغم ہو جاتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلس قرآن کے ہیں. یہاں دیکھیں وَقُلْنَا اضْرِبْ، یہاں با ساکن ہے، اس کے بعد اور ایک با آیا ہے اور اس پہ آٹومیٹیکلی تجدید ہے ٹو میک اٹ انڈرسٹینڈ فار اے ریسائٹر کہ یہ با میں مل رہا ہے. تو اب ہم کس طرح پڑھیں گے؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ، نَضْرِبْ بِعَصَاكَ. جی ادغام ہو رہا ہے یا سسٹر، با اور با میں ادغام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ. اب یہاں دیکھیں یہ واو ساکن ہے، اب اس کو ہم حروف اللین میں کنورٹ کر کے عصو، عصو نہیں پڑھیں گے. اب کیا کریں گے؟ یہ صاد کو ڈائریکٹلی اس صاد کو ڈائریکٹلی اس واو میں ہم کمپلیٹلی مرج کر دیں گے. اوکے، یہ جو واو ساکن ہے اب اس میں مرج ہو جائے گا. اب ہم اس کو عصو نہیں پڑھیں گے بلکہ عصو، عصو، صو کو ڈائریکٹلی واو سے ملائیں گے. Okay, yeah sister, this idgham which we are studying is happening only between same letters. Next slide میں آپ دوسرے بھی examples دیکھیں گے، تب آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. Fine. Now we are focusing on the letters which are same, similar، یعنی they are twins. same letters ہیں، بس difference اتنا ہے کہ پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. Okay. عصو کانو. اب یہاں دیکھیں بل لعنہم اللہ، لیکن اب کیا کریں گے؟ ادغام کر دیں گے، بل لعنہم اللہ. فائن. اب یہاں دیکھیں اینما یوجہہ، یہ ہا اور ہا اب ملا دیں گے، یوجہہ، یوجہہ، اس طرح پڑھیں گے. فائن. as if we are merging these two letters completely. اب یہاں دیکھیں یہ فا، اور یہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یا تو دو الگ ورڈز میں ہو سکتے ہیں، بل الگ ورڈ ہے، لعنہم الگ ورڈ ہے، اور وہ ایک ورڈ میں بھی ہو سکتے ہیں. فائن. anywhere but first letter is ساکن، second letter is متحرک. and obviously while reciting قرآن آپ یہ دیکھیں گی کہ یہاں پر آپ کو ہمیشہ جو سیکنڈ لیٹر متحرک ہوگا اس پر آپ کو تجدید مل جائے گی. وقف کے دوران آپ کو یہاں پر ساکن میں بدلنا ہوگا، تجدید کے ساتھ ساکن کریں گے، جیسے یوجہ، یوجہ. اوکے انشاءاللہ نبر کرتے ہوئے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ تجدید پر جب اینڈ کر رہے ہیں تو نبر بھی کرنا ہوتا ہے. فائن. اب یہاں فا اور فا ملے گا، فلا یسرف فی القتل، لیکن اب کیا کریں گے؟ باؤنڈنگ آ گیا ان دونوں کے بیچ میں، ایک لیٹرز کے اندر باؤنڈنگ پیدا ہو گئی، تو اب ہم اس کو پڑھیں گے فلا یسرف فی، فلا یسرف فی القتل. فائن. سیم تھنگ یہاں دو تا مل رہے ہیں، اذا طلعت،
تزاورعن. They are two different words, but now while reciting it together they form a bounding. اب ہم کیا کریں گے؟ ادغام المتمثلین یا ادغام الصغیر کریں گے. اذا طلعت تزاورعن. طلعت عت as if there is no ta at all. اب یہ پہلا تا ہے ہی نہیں، اس طرح کنسیڈر کریں گے، لیکن ایکچوئل میں یہ اس میں چھپا ہوا ہے. تجدید اس وجہ سے آئی ہے because تجدید means two letters, right? The first is this ta itself and then ta یہ والا جو متحرک ہے. I hope this is clear. جب two letters ایک word میں یا دو الگ الگ ورڈز میں قریب آ رہے ہوں لکھنے کے اور پڑھنے کے اعتبار سے، لکھاوٹ میں بھی دیکھیں بہت ہی قریب آئے ہیں، اور وہ دونوں سیم لیٹرز ہوں، مخرج بھی سیم ہو، ان کی جو صفات ہے وہ بھی سیم ہو، یعنی سیم لیٹرز، سملر لیٹرز، فائن. اور پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ہم ادغام الصغیر کریں گے، پہلے لیٹر کو دوسرے میں کمپلیٹلی مرج کر دیں گے. فائن، الحمدللہ. اب نیکسٹ کیا ہے؟ ادغام المتجنسان یا متجانسین یا ادغام المتجنس بھی بس کہا جاتا ہے اس کو. یہاں کیا ہے کہ ادغام دو لیٹرز کے درمیان ہو رہا ہے جو مخرج میں کمپلیٹ سیم ہو. ہم نے جب مخارج الحروف پڑھا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لیٹرز کو ہم نے پیئرز میں پڑھا تھا، کچھ لیٹرز کو سیٹس میں پڑھا تھا، جیسے دال تا طا کو اکٹھا پڑھا تھا، سین صاد اور زا کو ساتھ میں پڑھا تھا، یعنی سم لیٹرز with the same مخرج، لیکن ان کی صفات ڈیفرنٹ ہے. وہ آتے ہیں متجنسان میں. متجانس یعنی جو مخرج میں ایک ہی ہوں لیکن صفات کے اعتبار سے ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ جائے، ایسے حروف کو ہم حروف متجانسان کی ریلیشن شپ رکھتے ہیں، باؤنڈنگ ان کے اندر متجانس ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ان کا ادغام ہوگا اس کو ادغام المتجنسان کہیں گے، یا ادغام الصغیر ہی سمپل وے میں ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں لیٹر ذا غا، سیم لیٹرز، رائٹ، یعنی سیم مخرج. But the difference is the is a light letter, the is a heavy letter. Alright? جی سسٹر، یا you're right، الحمدللہ. تو اب اس کو دیکھیں، اذ ہے، اس کے بعد ہے ظلموا، لیکن قرآن کی تلاوت کے دوران اب ان کو اس طرح سٹاپ کر کے اذ ظلموا نہیں پڑھیں گے. And to make it very easy for you، قرآن میں تجدید سیکنڈ لیٹر میں آلریڈی ہوتی ہے، تو بس آپ کو وہ پہچاننا ہوگا اور آپ پڑھیں گے اذ ظلموا، اذ ظلموا، اذ ظلموا. فائن. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں لیٹرز ٹھیک سے پروناؤنس ہو رہے ہیں. یہ ذال کا مخرج بھی شروعات میں ادا ہو رہا ہے اور یہ وا بھی ہم ہیوی کر کے اس کا مخرج اور صفات بھی ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں، رائٹ. تو ان دونوں کا جو مرجنگ ہے اس کو ادغام المتجنسان کہتے ہیں. سیم تھنگ تا اور طا، تا طا. وقالت طائفۃ، لیکن جب ملائیں گے وقالت طائفۃ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سٹارٹنگ جب ہم یہ طا کا پڑھ رہے تھے تب ہم نے یہ تا ساکنہ پڑھ لیا، رائٹ، بیکاز دیٹ از گیٹنگ مرجڈ ان دس لیٹر طا. وقالت طائفۃ. فائن. اب قرآن کے ایگزامپلز دیکھتے ہیں جو میں نے قرآن سے یہاں پر نکالے ہوئے ہیں. اوکے، یہاں دیکھیں قد، دال تا طا، دال تا طا ایک ہی مخرج سے ہیں، رائٹ. یہ اور یہ ملیں، یہ اور یہ ملیں، یا یہ اور یہ ملیں، کچھ بھی ساتھ میں آئیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے ساکن لیٹر کو دوسرے میں کمپلیٹلی مرج کر دیں گے. اب یہاں ہے قد تبین، اب ہم قد تبین نہیں پڑھیں گے، یہ دال کو تا میں مرج کر دیں گے کمپلیٹ، کہ وہ دال باقی نہیں رہے گا. اب ہم پڑھیں گے قد تبین الرشد، قد دال بالکل بھی ہم پروناؤنس نہیں کر رہے because that is getting completely merged in the next letter. Fine. Same thing یہاں دیکھیں، تا اور طا مرج ہو گئے. اذ ہمت طائفتان، لیکن اب اذ ہمت طائفتان، we merged these two letters completely. فائن. آج قرآن اوپن کریں، پڑھیں، اور جہاں پر بھی آپ کو ادغام ہوتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں کہ ادغام متجانس ہے، متقارب ہے یا متمثل ہے، بس آپ
ساکن اور متحرک دیکھیں تو اس کو ادغام صغیر اتنا اپنے مائنڈ میں، ان تینوں کو الگ الگ ڈیوائڈ کرنے سے ایٹ لیسٹ آپ سٹارٹنگ میں کوشش کریں کہ ایک چیز سے ڈیوائڈ کر لیں، ادغام صغیر بنا کر اس کو آپ انشاءاللہ یعنی نوٹ کرتے جائیں. فائن جی، یہاں ہمس نہیں کریں گے بیکاز اب ہم ڈائریکٹلی اس میں مرج کر رہے ہیں. اٹ از جسٹ لائک یو آر ڈراپنگ دس لیٹر کمپلیٹلی. نون ساکن کے بعد جب لیٹر لام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان لا نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتے ہیں. یہ نون کمپلیٹلی چلا جاتا ہے نا. سیم اسی طرح یہاں پر بھی اذ ہمت طائفتان، یہاں پر بھی ذال اور ضاد مرج کر دیں گے. اذ ظلموا لئن بسطت، یہاں کیا ہو رہا ہے کہ تو تھوڑا سا سٹارٹنگ میں آدھا ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب سیم مخرج اور آواز بھی سیم ہوتی ہے نا، اس میں پہلا لیٹر بھی تھوڑا سا آدھا ہو جاتا ہے. دیکھیں بسطت، بسطت. فائن، ہم یہ تو کو کمپلیٹلی اس تا میں مرج کر دیا ہم نے. سیم تھنگ یہاں پر دیکھتے ہیں. اب دال اور تا ساتھ آ گئے. فما حصدتم، لیکن اب کیا کریں گے؟ فما حصدتم، حصدتم، دال کو کمپلیٹ کینسل کر دیں. ایکچوئل میں کینسل ہو نہیں رہا کیونکہ مدغم ہو رہا ہے نیکسٹ میں کمپلیٹلی، بٹ اسٹل فار یور ایزینس یو تھنک کہ ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں حصدتم. اوکے. ارکم، ارکب ہے، معنا ہے، لیکن با اور میم مخرج سیم ہے رائٹ، دونوں کے لیے ہونٹوں کو کلوز کرتے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ ارکم معنا، با is completely cancelled. ارکم معنا. فائن. اب یہاں دیکھیں یا بنی ارکم معنا، سیم تھنگ یہاں پر بھی سیم ورڈ ہے. اوکے. ما عبدتم، یہ سورہ کافرون میں آتا ہے اور ہم دیکھیں ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں. آپ نے کبھی سورہ کافرون میں ایسا تو نہیں پڑھا ما عبدتم رائٹ، آپ نے ادغام کر کے ہی پڑھا. آج آپ نے بس اس کو نوٹس کیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. عبدتم نہیں پڑھیں گے، ما عبدتم، عبدتم. فائن. The letters which are same in مخرج، جن کا مخرج تو سیم ہے، ان کی صفاتیں یا پڑھنے کا جو آوازیں ہیں اس میں ڈیفرنٹ آ رہی ہیں. جیسے دا، تا، سیم مخرج سے ہیں لیکن آواز ان کی صفات کی وجہ سے ڈیفر ہو رہی ہے رائٹ. اینڈ دیٹ از کالڈ ایز متجانسان. اور ان حروف کے بیچ میں جب ادغام ہوتا ہے اس کو ہم ادغام المتجنسان کہتے ہیں. الحمدللہ. اب تو نیکسٹ دیکھتے ہیں متقربان. یہ ایسا ہے یا تو ان کا مخرج قریب ہے یا ان کی صفات قریب ہے، دونوں کبھی سیم ہو ہی نہیں سکتے. یا مخرج قریب ہوتا ہے یا کبھی صفات قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، کمپلیٹ سیم بھی نہیں ہوتا. فائن. اس کو متقارب کہتے ہیں. جیسے لام اور را، دیکھیں لام ادا ہوتا ہے ہمارے طرف اللسان کے کناروں سے رائٹ، حافت اللسان جو ہوتا ہے کنارہ وہاں سے، اور را ادا ہوتا ہے اس کے ٹپ سے کمپلیٹ. لیکن دونوں کا مخرج تھوڑا سا ملتا جلتا تو ہے رائٹ، ناٹ سو فار، اٹ از بٹ نیئرر. تو اب اس کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے ادغام المتقارب. سیم تھنگ نون ساکن تنوین کے بعد جب یرملو، نون نہیں آتا اس میں کیونکہ نون ساکن کے بعد نون آئے تو وہ ادغام المثلین ہے نا، سیم مثلین ہے. اب یہاں نون ساکن کے بعد جب یہ لیٹرز آتے ہیں تو اب ہم جو ادغام کر رہے ہیں وہ متقارب کا ادغام ہوتا ہے. آپ اس کو ادغام المتقارب بھی نام دے سکتے ہیں. فائن. تو اب لام اور را جب ملتا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، یا را پہلے ساکن سے ہو لام بعد میں آئے متحرک سے، تو ہم ایک لیٹر کو کینسل کریں گے یعنی وہ کمپلیٹ مرج ہو جائے گا. وَقُلْ رَبِّ، وَقُلْ رَبِّ ہے لیکن ہم پڑھیں گے وَقُرْ رَبِّ، وَقُرْ رَبِّ آتا ہے نا، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اس کا ہے. وَقُلْ ہے لیکن لام کو ہم مرج کر دیا را میں، وَقُرْ رَبِّ. فائن. یہاں ادغام ہو رہا ہے. اور قاف اور کاف سیم مخرج ہے ان کا لیکن کمپلیٹ سیم نہیں، تھوڑا سا ان کا ڈفرینس ہے نا. لائک قاف کمپلیٹ اقصی لسان جو حلق کے قریب ہماری زبان کی جڑ ہوتی ہے، لیکن کاف اس سے تھوڑا آگے. اور مخرج میں بھی ہم نے کیا سیکھا؟ قاف میں اقصی لسان اوپر کے نرم تالو کو لگتی ہے اور کاف میں اقصی لسان سے تھوڑا آگے والا حصہ
اوپر کے نرم اور سخت تالو دونوں کے درمیان لگتا ہے، اس کا مطلب یعنی ان کا مخرج تھوڑا سا قریب ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ نخلقکم، نخلقکم تھا، لیکن اب ہم قوف کو الگ سے قلقلہ کر کے نہیں پڑھیں گے، اب ہم اس کو ملا کر نخلقکم پڑھیں گے، نخلق، اوکے، لک، لک، ناٹ لک، 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 فائن، نخلقکم پڑھیں گے۔ دس از ادغام متقاربان، فائن۔ یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں، یہ ورڈ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن اب بل نہیں پڑھ رہے ہم، بر پڑھیں گے، بر رفعہ اللہ الیہ۔ And the best thing for you now to notice in Quran it is ادغام اور not is کہ پہلا ساکن دوسرا تشدید آ جائے گا، اوکے، تو یہاں دو ساکن مل نہیں سکتے obviously، اب ہم اس کو ادغام کر دیں گے انشاءاللہ، فائن۔ اب یہاں دیکھیں الم نخلقکم، تو اب یہ کیا ہوگا؟ الم نخلقکم، ابھی جو ہم نے ابھی سلائیڈ میں دیکھا وہی ہے۔ قل رب ارحمہما، تو اب یہ ہو جائے گا قر رب ارحمہما، فائن۔ تو انشاءاللہ آج آپ ایک کام کریں، قرآن اوپن کریں اور دیکھیں، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں، سورہ کافرون میں ہی ہے، اس طرح آپ ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ کہاں اس طرح پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے اور وہ دو مل رہے ہوں، فائن، انشاءاللہ۔ لاسٹ جو ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز ہے وہ ہے متباعدان، اور اکثر کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ اس میں ادغام ہو نہیں رہا۔ یہ ایک ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز تو ہے کہ اس میں کوئی ریلیشن شپ ہو ہی نہیں رہا۔ اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف الحلقی آ جائے، تو ہم دونوں کو نون ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر فتحہ ضمہ یعنی پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹلی وداؤٹ اینی ادغام کے اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ یا اگر با ساکن کے بعد لیٹر قاف آ جائے، اب قا ورڈ ہے، اب قا پڑھتے ہیں، ہم دونوں کو مرج کر ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ قائم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ تو مخرج کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے یہ بالکل قریب ہیں، یعنی آوازوں میں بھی وہ ڈیفرنٹ ہیں اور ان کے مخارج بھی بہت ڈیفرنٹ ہیں، بہت دور ہیں، اس وجہ سے ان کے ریلیشن شپ کو متباعدان کہتے ہیں، یعنی ایسے جن کے اندر بہت ہی دوری ہے، they are بعیدان یعنی دوری ہے، وہ تھوڑے بھی قریب نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے۔ اس وجہ سے یہ زیادہ تر بکس میں ہوتا نہیں، کیونکہ ہاں ادغام ہو نہیں رہا، صرف اظہار ہوتا ہے، and that is why it is not considered، فائن۔ تو آپ کو بس یاد رکھنا ہوگا کچھ ہی چیزیں، کہ ادغام جب ٹو لیٹرز کے درمیان ہوتا ہے تو یا تو دو لیٹرز کمپلیٹ سیم ہوں گے، یا ان میں سے ایک لیٹر کا مخرج سیم ہوگا اور ایک لیٹر کے ساتھ لیکن ان کی صفات ڈیفرنٹ ہوگی، یا تیسرا یہ کہ وہ قریب ہوگے، قریب المقارج سے ہوں گے، فائن، یا ان کی صفات تھوڑی سی ملتی جلتی ہوگی، بہت ہی دور نہیں، لیکن وہ جب بہت دور ہو جاتے ہیں تب ان کو متباعدان کہتے ہیں، جہاں ادغام نہیں ہوتا وہاں پر ہم ان کو اظہار کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوگا، that is why it is ادغام الصغیر۔ لیکن کہیں کہیں قرآن کے اندر ادغام الکبیر ہو رہا ہوتا ہے جب پہلا لیٹر بھی متحرک ہی ہو، دوسرا لیٹر بھی متحرک ہی ہو، تو دونوں کو قرآن کے اندر اس طرح ملا کر ایک ہی لیٹر بنا کر دیا جاتا ہے، آپ کو اور ایک لیٹر وہاں دکھتا ہی نہیں، آلریڈی ایک لیٹر with تشدید دیا جاتا ہے، and you will think that it is a single one letter but actual میں وہاں ٹو ڈفرینٹ لیٹرز کو مدغم کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس طرح قرآن میں ہر جگہ نہیں ہوتا، صرف کچھ جگہ ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں تھوڑا زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو حفص و عاصم، کیونکہ ہم وہاں پر اشمام کرتے ہیں یا الرام کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جب ایکسیپشنل رولنگز آف حفص و عاصم من طریقت الشاطبیہ دیکھیں گے وہاں پر اس کو پڑھیں گے ادغام الکبیر، جہاں ہم اس ورڈ کے اندر نون کو اشمام یا الرام کر کے پڑھتے ہیں، اوکے انشاءاللہ۔ for now it is enough کہ آپ ادغام الصغیر کو پہچانیں کہ کس طرح جب دو لیٹرز ملتے ہیں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ہم ان کو مدغم کر دیتے ہیں، اس طرح کہ پہلا لیٹر دوسرے لیٹر میں کمپلیٹلی مرج ہو جاتا ہے، فائن۔ I hope this is clear، الحمدللہ بہت ہی سمپل اینڈ ایزی ٹاپک ہے، اور
جی لہن الجلی کی بات ہو ہی نہیں سکتی یہاں پر جی سسٹر. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ سو اٹ مینس یو آر ناٹ ریسائٹنگ دیٹ لیٹر کریکٹلی رائٹ. سو جسٹ فوکس آن دا رولنگ دیٹ از انف ان شاء اللہ. ایک لیٹر کو اور ایک لیٹر میں ہمیں ملانا ہوتا ہے. اوکے جی اگر آپ کے کوئی اور ڈاؤٹس ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر لیں ان شاء اللہ. Yeah, Sister Balqis, we were applying that before, but now we got to know the rule and reason. Yeah, Alhamdulillah, ہم اس کو already apply کر رہے تھے. اگر آپ قرآن میں یہ ساری چیزیں کو دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کبھی غلطی نہیں کی اس میں. You are already reciting it correctly. Now you just understood the meaning and terminology of the ruling which we were already applying, right? Alhamdulillah, barakallah feekum. I hope آپ کو سمجھ آ گیا ہے, right? پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ کر لیں. فائن. بہت ہی ایزی ٹاپک ہے. انشاءاللہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں. الحمدللہ. اوکے فائن. تو انشاءاللہ ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے. اوکے جی الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وانتم فجزاکم اللہ خیرا.